السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اور یہاں پر میں نے ایک اور بہت ہی اچھے دن کا آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھتی ہوں سورہ یاسین۔ اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اگر غیر شادی شدہ پڑھتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے، اگر مقروض پڑھتا ہے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، مسافر پڑھتا ہے تو اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے، اگر آپ بھوک کی حالت میں پڑھیں گے تو سیر ہو جائیں گے، گمشدہ چیز کے لیے پڑھیں گے تو وہ مل جائے گی، اور اگر آپ اس کو قریب المرگ کے پاس پڑھیں گے تو اس کی نزع میں آسانی ہو، اور اگر اس کو پیاسا پڑے گا تو وہ سیراب ہو جائے گا۔ غرض اس کے بے تحاشا فوائد ہیں، آپ جس بھی مقصد کے لیے چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو وہ آپ کو نوازے گا ہی نوازے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہے اور وہ آپ کو نہیں ملا۔ ہاں، البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو آپ کو نہ ملے، ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مکمل یقین سے مانگو اور آپ کو وہ چیز نہ ملے۔ تو یہاں پر جی میں صبح صبح اپنی جاب پر جانے کے لیے ہو رہی تھی ریڈی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فٹافٹ سے میری کوشش تھی کہ بہت ہی جلدی میں ریڈی ہو جاؤں۔ ویورز، جب ہم روز صبح اٹھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کہیں نہ کہیں خاموشی ہوتی ہے، ایک ایسی خاموشی جس کو صرف ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے خود سے بات کرنا بہت ضروری ہے، پوچھنا ضروری ہے کہ کیا ہم ٹھیک ہیں، کیا ہم خوش ہیں، کیا ہمیں آرام چاہیے۔ زندگی میں کبھی کبھی سب کو سمجھنے کے چکر میں ہم خود کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ خود ہیں۔ آپ کا سکون، آپ کی خوشی، آپ کا جذبہ، یہ سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ تو آج رات کو سونے سے پہلے خود سے بات کریں، خود کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ خود سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اگر سیلف انالیسس کے بعد آپ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ آپ پریشان ہیں، تو آپ ضرور کسی سے بات کریں، کسی سے شیئر کریں، کسی اپنے سے، کسی بھروسہ مند سے ضرور شیئر کریں۔ مدد لینا جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے، خود کو تنہا مت سمجھیں، دنیا میں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کسی کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا دل بھاری ہو تو چپ مت رہیں، بول لیں، رو لیں، سمجھا لیں، لیکن اندر ہی اندر جلتے نہ رہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ یہ کہنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر ان کو اپنے اندر اکٹھا کرتے رہیں نا تو طوفان کی صورت میں یہ ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر میں ہو گئی تھی بالکل ریڈی جاب پر جانے کے لیے، اور آج میں نے سوچا کہ یہ بالکل ایزی سا ڈریس پہن لوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ہبس اور بہت زیادہ گھٹن والا موسم ہوا ہوا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایز یوزول میرے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے، اور میں رستے میں جاتے ہوئے بھی پڑھتی جاتی ہوں کاؤنٹر پہ جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں جو مجھے کرنے ہوتے ہیں تو وہ میں لازمی کرتی جاتی ہوں۔ یہاں پر میں جاب سے واپس آ گئی تھی، جاب سے واپس آتے ہی میں نے سوچا کہ چائے پی لی جائے، اور اس کے بعد مجھے جانا تھا مارکیٹ، کیونکہ مجھے کچھ کاسمیٹکس لینے تھیں۔ مجھے مسکارا، آپ نے لاسٹ ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ میرا جو مسکارا تھا وہ ڈرائی ہو چکا تھا، تو وہ مجھے لینا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ لپ پینسلز یہاں پر اچھی لگ رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ وہ پرچیز کر لی جائیں۔ زیادہ میں نے چیزیں نہیں لی تھیں، بس دو چار چیزیں ہی لی تھیں ضرورت کی۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی گھر، اور گھر آ کر میں نے سوچا کہ آج کیا بنایا جائے۔ یہ سب سے بڑا سوال جو ہے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے، اور یہ سوال جو ہے وہ گھر کے تمام افراد سے کیا جاتا ہے، تب جا کے کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آج کیا بنے گا۔ تو ویورز، ہمارے گھر میں آج ڈیسائیڈ ہوا کہ آج بنیں گے دال چاول، کیونکہ موسٹلی جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو اینڈ جو ہے وہ دال چاول پہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے دال چاول بنانا سٹارٹ کیے تھے۔ میں نے دال کو پانی میں ایڈ کر کے، اور ساتھ ہی اس کے ہلدی، ٹماٹر اور نمک اور لال مرچ وہ ایڈ کر کے، اور اس کو میں نے یہاں پر ویسل لگا دی تھی کوکر پہ، اور اس کو تقریباً یہ تھا کہ میں نے 15 منٹ کے لیے ویسل لگائی تھی، اور جیسے ہی میں نے کھولی تو تقریباً جو دال تھی وہ گل چکی تھی، اور میں نے اس میں ایڈ کیا چکن کیوب۔ موسٹلی میں وداؤٹ چکن کیوب بھی بنا لیتی ہوں، لیکن آج چکن کیوب پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ ایڈ کر دیا، اور دو سبز مرچیں بھی ایڈ کر دی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا ایڈ کر دیا تھا اس میں، اور بس اس کو میں تھوڑا سا پکا رہی تھی، اور دال جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر دوسری طرف میں نے چاولوں کے لیے
پانی رکھا ہوا تھا چولہے پہ، اور پانی جیسے ہی گرم ہوا تو میں نے ایڈ کر دیے تھے چاول، اور ساتھ ہی میں نے 2-3 چمچ نمک ایڈ کر دیا تھا، اور تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا تھا میں نے زیرہ، اور تھوڑی سی اجوائن بھی میں ایڈ کرتی ہوں۔ میں پرسنلی پسند کرتی ہوں یہ، کیونکہ اس سے بہت بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو اگر آپ اجوائن جو ہے وہ نہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو خالی زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جی چاول ہو گئے تھے بوائل، اور میں نے رکھ دیا تھا چولہے پہ توا، تاکہ وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے، کہ مجھے چاولوں کو میں بوائل کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دم دیتی ہوں، تو دم پہ رکھنے کے لیے میں نے چاولوں کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیا تھا، اور چاول میں نے اس میں ایڈ کر دیے تھے۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا گھی ایڈ کر رہی ہوں۔ گھی ایڈ کرنے کے بعد میں نے جناب لگا دیا تھا ان کو دم پہ، اور اس کو بھی تقریباً 10 سے 15 منٹ دم پہ رکھا تھا۔ اور یہاں پر میں دال کے لیے تڑکا ریڈی کر رہی تھی۔ اس کے لیے میں نے پین میں ڈال لیا تھا آئل، اور ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا تھا، اور زیرہ ایڈ کیا تھا، اور تھوڑی سی گول مرچ جو ہے وہ ایڈ کر دی تھی۔ اور جیسے ہی تڑکا ریڈی ہو گیا تو میں نے بس دال پہ ڈال دیا تھا، اور یہاں پر میں چاول نکال رہی تھی۔ تو جناب کھانا کھانے کے بعد جی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آم کھا لیے جائیں، کہ آم کا سیزن ہے، اور مجھے تو آم ویسے ہی بہت پسند ہے۔ تو یہاں پر جی میں آم کٹ کر رہی تھی، اور یہاں ہم آم کھا رہے تھے، اور اس کے بعد جی مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ حاضر ہوں گی ایک اور ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔